هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ نیک اعمال کا سر انجام پانا اللہ ذو الجلال والاکرام کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس گھر میں مسجد قباء میں قیام اللیل میں قرآن مجید کی قرأت کی آج تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام پڑھنے والے قاری صاحب محترم کو، سننے والے ہمارے برخوردار کو اور تمام بھائیوں کو، مسجد کی انتظامیہ کو اللہ ذو الجلال والاکرام ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کے سبب سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان کے لیے اور بالخصوص متقین کے لیے ایسی شاندار جنت تیار کی ہے۔ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ انسان تصور نہیں کر سکتا جو جنت اللہ ذو الجلال والاکرام نے مومنین اور متقین کے لیے تیار کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے وہ نعمت سنی نہیں ہے، ولا خطر فی قلب بشر، اور کسی انسان کے حاشیہ خیال میں بھی اس کا تصور نہیں آ سکتا جو شاندار انعامات اللہ ذو الجلال والاکرام نے جنت میں تیار کیے ہیں۔ کم عملی اور انتہائی بے بضاعتی کے باوجود، چونکہ ہمارا عقیدہ درست ہے الحمدللہ، اور ہم اپنی طاقت کے مطابق بہت ساری کمزوریاں ہونے کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے حصول کے لیے۔ قرآن مجید کا عام طور پہ اب رجحان یہ ہے دیہاتوں میں، چھوٹی مساجد میں، کہ تھوڑا سا پڑھ لو، بس تراویح پڑھنی ہے، رکعتیں 8 پوری کر لو۔ بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ پورا سنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سیدنا جبریل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور مکمل کرتے تھے۔ آپ نے اس رمضان میں محنت کی، سحریوں افطاریوں کا اہتمام کیا۔ مردوں نے سارا دن محنت مشقت کرنا ہوتی ہے، وہ بھوک و پیاس جھیلتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں رات کی تاریکی میں پچھلے پہر جب نیند پورے طور پہ انسان پہ غالب ہوتی ہے تب اٹھ کے سحری کا اہتمام کرتی ہیں، پھر سارا دن بچوں کو سنبھالنا، گھر کے کام کاج، محنت مشقت، اور پھر شام کو شاندار افطاری تیار کرتی ہیں۔ یقیناً اگر ہمارے یہ کام اخلاص پر مبنی ہیں تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے بہت بڑے اجر کے حقدار ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے ان اعمال کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقہم کما یتراؤون الکوکب الدری الغابر من الافق من المشرق والمغرب۔ اہل جنت جنت میں بعض لوگوں کے اتنے بلند محل دیکھیں گے جیسے زمین پہ کھڑے ہونے والا بندہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں اللہ ذو الجلال والاکرام اہل جنت کو محلات عطا کریں گے۔ اللہ ہمارے بھی نصیب میں کرے۔ آپ جتنی سستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو گرم کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نے 9 بجے اگلی مجلس میں پہنچنا ہے، اس لیے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کا الحاکمین جنت کے یہ محل اور بنگلے ہمارے بھی نصیب میں کرے۔
اتنے بڑے بڑے مکانات ہوں گے جنت میں، فرمایا کہ جیسے زمین پہ کھڑا ہونے والا آسمان پہ چمکنے والے ستارے کو دیکھتا ہے، بعض لوگ اتنے نیچے ہوں گے اور بعض ستاروں کی طرح اتنے بلند مقامات پہ ہوں گے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم، یہ اتنے بلند مقامات تو انبیاء کے ہوں گے، انبیاء کے علاوہ تو کوئی اور ایسے عظیم الشان محلات تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالا والذی نفسی بیدی، کیوں نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انبیاء کو بھی ایسے عظیم الشان محل عطا کرے گا، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ محل اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو اللہ پر صحیح عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، وصدقوا المرسلین، اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام عظیم الشان محل انہیں عطا کرے گا۔ ہم بہت ساری عملی کمزوریوں کے باوجود اس بات کا پورا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت پر پورا یقین ہے۔ ہم کبھی کسی حال میں اپنے رب کا شریک کسی کو نہیں بناتے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حق بندگی میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت اور الوہیت میں، ہم کسی چیز میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا کسی کو شریک بناتے نہیں ہیں۔ آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وصدقوا المرسلین، اور ہم سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث کیے جانے والے تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام کی نبوتوں اور رسالتوں پر یقین رکھتے ہیں، انہیں سچا مانتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبوت اور پیغام لے کر آئے ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی اور کوئی اور نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت، والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، قسم اٹھا کے آپ نے فرمایا کہ یہ سعادت انہیں حاصل ہوگی جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اپنے رب پر بھی کامل ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کے سارے نبیوں اور رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہ محلات، یہ بنگلے اور مکانات اتنے شاندار ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا باطنها من ظاہرها وظاہرها من باطنها، جنت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنے نفیس شاندار گھر بنائے ہیں جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ یا تو یہ ہیں کہ وہ نفاست میں جیسے شیشہ ہوتا ہے ایسے ہیں، یا عرف عام میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہنے، اس کا اندر باہر سے خوبصورت ہے اور باہر اندر سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ ملیں گے کنہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو ان محلات کے لیے تیار کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اتنے شاندار گھر انہیں عطا کرے گا۔ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہمارے ہاں یہ رجحان ہوتا ہے، بیمار نہ بھی ہوں تو کسی مسکین کو، غریب کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راشن پیک بنا کے کوئی اس کی خیر خواہی کریں، چلیں رمضان میں خوشیوں میں، سحریوں افطاریوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور افطاریوں کا اہتمام الحمدللہ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں افطاری ہوتی رہی ہے جی؟
जिन लोगों ने भी उसका अहतमाम किया, जहां से भी आई, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत का मिस्दाक हैं, लिमन अतअमत तआम। हमारी माओ बहनों की आम तौर पे हमारे घरों में ये आदत होती है कि वो जब भी कोई अच्छा पकाती हैं, समोसे बना लिए, पकौड़े बना लिए, चावल बना लिए, तो पड़ोसियों के घर में भी भेज दिए। कोई ना कोई चीज अपने दाएं बाएं किसी घर में भी दे दी। तो ये गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के हकदार होने की अलामत है। लिमन अतअमत तआम, पहली शर्त अल्लाह के नबी ने फरमाई, इतने शानदार घर जन्नत में उन्हें मिलेंगे जो एक दूसरे को खाने खिलाते हैं। दूसरा, व अलान अल कलाम, और जबान और गुफ्तगू नरम रखते हैं। आपस में किसी से इख्तिलाफ भी हो तो अच्छे अंदाज से करते हैं, गालियां नहीं देते, बुरा भला नहीं कहते, जाहिलों उजड्डों की तरह तू तुकार नहीं करते, नरम जबान के साथ अपना मुद्दा पेश करते हैं। व ताबा सयाम, और कसरत के साथ रोजे रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने के रोजे आज 26 हो गए, 27 हो गए, आज 27 रोजे हो गए बिहम्दिल्लाह ताला। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। 2 या 3 दिन बाकी हैं, अल्लाह हमें उनसे फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। ताबा अल कलाम, ताबा सियाम का माना यह है कि जो रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखता है। बाद अहले इल्म के नजदीक आपने रख लिए 30 या 29 रख लिए रमजान के और 6 रख लिए शव्वाल के, तो इसका माना यह है कि आपने पूरे साल के रोजे रख लिए। और यह हदीस भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरा ताबा सियाम का माना यह है, हर सोमवार जुमेरात को रोजा रखने की कोशिश करता है। जब अल्लाह उसे फुर्सत देता है वो रोजा रखता है। अयाम 20 के रोजे रखता है, 13, 14, 15 के। अल्लाह का मुल हाकिमीन हमें यह हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और चौथी खूबी, जो लोग इन शानदार महल्लात के मालिक बनेंगे, फरमाया व सल्ला बिल्लैलि वन्नास नियाम। यही जो 4 रकतें आपने पढ़ी हैं, 4 अभी आपकी बाकी हैं, आप पढ़ेंगे, यह क़ियामुल लैल है। हम रमज़ानुल मुबारक में लोगों की सहूलत के पेश नज़र जल्दी पढ़ लेते हैं। क़ियामुल लैल का असल वक़्त नमाज इशा के बाद से लेकर अज़ान फजर तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन तमाम औकात में रात का क़याम साबित है। इसमें किसी किस्म का कोई मुगालता और कोई शक व शुबा नहीं। अब पहले हिस्से में पढ़ लें, दरमियान में पढ़ लें, लेट करके पढ़ लें, फौरन पढ़ लें तो भी कोई मसला नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नसीहत की थी। इन दोनों जवानों को नसीहत की थी कि आप हमेशा वितर पढ़ के सोया करना, और वितर तहज्जुद का हिस्सा है। तो इसका माना यह है कि ईशा के फौरन, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात घर में आते तो आके क़याम शुरू कर देते। बाज़ दफ़ा सो के उठने के बाद करते, बाज़ दफ़ा रात के आखिरी पहर करते। एक लंबी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में तशरीफ़ लाए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बारी है और फरमाते हैं, या आयशा तू ज़रीनी अतअब्बुदुल लैलत अला रब्बी। आयशा आज की रात मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने पूरी रात अपने रब की इबादत करनी है। तो ये दलील मौजूद है कि रात के किसी भी हिस्से में आप क़याम कर सकते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि रमज़ान में हमने इसका एहतिमाम किया है, रमज़ान के बाद भी ये हमारी आदत बरकरार रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 10 आयात तहज्जुद में पढ़ता है वो गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा। तो इसका माना ये है कि जो तहज्जुद नहीं पढ़ता वो गाफिलीन में लिखा जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हम गाहे बगाहे मस्कीनों को, ज़रूरतमंदों को, दोस्तों को इधर उधर खाने का एहतिमाम भी करते रहें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक बहुत बड़ी सुन्नत। और ऐसे ही अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमारी ज़बानें नरम हो जाएं। अल्लाह हमें यह हिम्मत बख्शे कि हम कसरत के साथ रोज़े रखने वाले बन जाएं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें तौफीक दे कि हम साल भर रात के क़याम का एहतिमाम करने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से जन्नत के ये महल्लात हमारे लिए पक्के हैं। अल्लाह का मुल हाकिमीन हमें तौफीक अता फरमाए। कारी साहब मोहतरम ने कुरान मजीद सुनाया, 3-4 सूरतें बाकी हैं छोटी छोटी, अभी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी।
ہمارے برخوردار ہیں حافظ یوسف، انہوں نے سنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان دونوں بھائیوں کی اس عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں دین کا سچا پختہ کار عالم اور خادم بنائے۔ سننے والے، اہتمام کرنے والے تمام دوست اور بھائی، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے گھروں کو برکتوں سے معمور کرے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ جمع کر دے۔